سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ شب معراج کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، اور مجھ سے قبل خطیب ملت اپنا بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معراج نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، تو اس کے صوفیاء نے اور محدثین نے، مشاقان مصطفیٰ نے 3 حصے بیان کیے کہ یہ سفر معراج 3 حصوں پر تھا۔ پہلا حصہ وہ سفر ہے جو انسانی بساط میں موجود ہے، ہر انسان وہ سفر کر سکتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک قافلے آتے ہیں جاتے ہیں، تجارتی قافلوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا۔ تو یہ سفر بشری سفر ہے، اس کو معراج بشری کہا جاتا ہے۔ دوسرا سفر وہ ہے جو انسانی بساط میں نہیں ہے، انسانی بساط سے اوپر ہے، اور وہ ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک۔ یہ جو روٹ ہے، یہ جو سفر ہے، یہ فرشتوں کا روٹ ہے، فرشتوں کا سفر ہے۔ اس راستے سے صرف فرشتے آتے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس سفر کو معراج ملکی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہیٰ سے عرش معلیٰ تک، کہ جہاں پہ انسان تو پہلے ہی رک گیا، فرشتے بھی سدرۃ المنتہیٰ پہ رک گئے، سدرۃ المنتہیٰ سے آگے کوئی بھی نہیں گیا۔ یہ جو سدرۃ المنتہیٰ سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس معراج کو معراج حقی کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ کا سفر ہے۔ تو 3 حیثیتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سفر کی: معراج بشری، معراج ملکی اور معراج حقی۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کے بھی یہی 3 پہلو ہیں جو آپ سے معجزات ظاہر ہوئے۔ بعض معجزات کا تعلق بشریت کے ساتھ تھا، اور بشریت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ اہل مکہ حضور علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ صادق اور امین۔ اور یہ کون کہا کرتے تھے؟ کفار مکہ۔ اور کس کو کہا کرتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کو۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، جسے بشری زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، عام انسانی زندگی۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو صادق اور امین ہونا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ وہی اہل انتخابات، الیکشن لڑنے کا جو صادق اور امین، جو زبان کا سچا ہو اور معاملات کا کھرا ہو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ صادق اور امین ہونا تو نبی کی صفت ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ نبی کی صفت خاصہ اس اعتبار سے کہ ہر نبی صادق اور امین ہوتا ہے، لیکن نبی کے صادق اور امین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی اور صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین، سچ بولنے کا حکم دیا گیا، معاملات کو صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو تاجر
امانت دار تاجر ہے، امین تاجر ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اب جو تاجر جس کے امین ہونے کا بیان ہے حدیث میں، وہ تو غیر نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاکم بناتے وقت یا حاکم کا انتخاب کرتے وقت صادق اور امین ہونا یہ انتہائی اہم شک ہے شریعت اسلامیہ کی، اور اس کو یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ صادق اور امین ہونا تو نبی کی صفت ہوا کرتی ہے، یہ تو نبی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ایک اپنی چوری کو، اپنے جھوٹ کو اور اپنی کرپشن کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ تو صادق اور امین ہونا یہ بشری صفت ہے، انسانوں کے لیے اس کو اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے۔ تو الغرض نبی کریم علیہ السلام کی جو معراج کا پہلا حصہ ہے اسے معراج بشری کہا جاتا ہے، کہ یہ سفر اس اعتبار سے بشری سفر ہے کہ ہر انسان کی طاقت میں ہے، کوئی بھی سفر کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ سفر بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ہم سفر کرتے ہیں تو گزرتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرے، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، ایک دو قبروں پہ ہماری نظر پڑے گی چلتے چلتے، قبر کے اندر کے معاملات کو ہم نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہوئے میں نے ایک قبر دیکھی جس میں گھنگریالے بالوں والا ایک شخص تھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور اب نبی علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز مکمل کر کے پہلے وہاں پہ موجود تھے۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کیوں تاخیر سے پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کیسے پہلے پہنچ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی نبوی رفتار کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فاصلہ طے کیا براق کے اوپر، نورانی جو براق تھا اس کے اوپر، تو پتہ چلا نبوی طاقت نوریوں سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی رفتار نبوت فرشتوں کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا، مسجد اقصی گئے۔ مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، یہ آقا کریم علیہ السلام کی امامت کا اعلان تھا۔ حضور کی امامت انبیاء کرام سے تسلیم پہلے ہی کروا دی گئی تھی۔ جب میثاق عربہ ہوا اس وقت نبی علیہ السلام کی امامت تسلیم ہو چکی تھی، لیکن مسجد اقصی میں بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے نبیوں کو کھڑا کر کے عملی طور پہ اظہار کیا گیا کہ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی طرح قیامت تک اب رسول اللہ کی امت خیر الامم ہے۔ ساری امتوں کی امام اب امت محمدیہ ہوگی۔ امت محمدیہ کی یہ فضیلت عیاں کرنے کے لیے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے پھر آخر پہ نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، نماز فرض ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور نے جو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی، نماز کے احکام تو ابھی جبریل لے کے نہیں آئے، نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ کیسے آ گیا؟ اور وہ طریقہ بھی ہو کہ سارے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں۔
سارے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں، سارے نبی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ابھی آئی نہیں۔ اس سے پتہ چلا اس فرقے کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ جبریل نماز سکھانے آیا تھا۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود تمام احکام شریعہ عنایت فرما دیے۔ جبریل امین تو امت کے لیے ریہرسل کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جبریل معلم نبی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مسجد اقصیٰ سے آگے سفر شروع ہوا عرش بری تک کا، پھر عرش سے جو احکامات ملے سدرہ سے لے کر عرش تک جو سفر ہوا، پھر واپسی کا سفر ہوا۔ اور اس واپسی کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، پھر اسی روٹ سے واپسی ہوئی، تو تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کرنے آئے۔ اس منظر کو اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمایا؟ سبحان اللہ، سبحان کے ساتھ اللہ خود فرماتا ہے، اللہ پاک ہے۔ جبکہ سب سے پہلے جب جبریل امین نے اللہ رب العزت کا عرش عظیم دیکھا تھا تو بے ساختہ جبریل کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ وہ کلمہ ہے سبحان اللہ، اس کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک فضیلت کہ سب سے پہلے جبریل نے اللہ کا عرش عظیم دیکھا تو کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ رب العزت نے جب روح پھونکی، جب روح آئی آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو آدم علیہ السلام کا جسم مٹی کا ایک پتلا تھا، جسد خاکی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پڑا رہا 40,000 سالوں تک، تو اس میں حرکت نہیں تھی، اس میں کوئی جنبش نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھی، کیفیات نہیں تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی تو اس میں حرکت بھی پیدا ہوئی، زندگی بھی پیدا ہوئی، اس میں جذبات بھی آئے، کیفیات بھی آئے۔ یہ سارے معاملات کب آئے؟ جب روح پھونکی گئی۔ اور پھر یہی طریقہ ہے جب انسان پہ موت وارد ہوتی ہے تو یہ روح نکال لی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، پھر وہ جسد خاکی رہ جاتا ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی، جنبش نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی، وہ پھر اسی طرح خاک کا پتلا پڑا رہ جاتا ہے اور اس پہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس واپس جاتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ پھر وہ روح شہیدوں کی ہو، جنتیوں کی ہو تو جنت کے سبز پنجروں میں وہ ہوتی ہے پرندوں کی صورت میں، اور جنت میں وہ چہل پہل کرتی ہے، ادھر سے ادھر جاتی ہے، کائنات میں پھرتی ہے، جبکہ وہ خاک کا جو پتلا ہے وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو موت ہے یہ صرف اس مٹی کے بنے ہوئے جسم پہ آیا کرتی ہے، روح پہ نہیں آتی، روح زندہ رہتی ہے۔ اب جس کی روح جتنی مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، وہ اتنا ہی تصرف کرے گی، اتنی ہی اس کو اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ الغرض آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے طوفان آیا اور طوفان کو آتا ہوا نوح علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لفظ جگر کی گردن پہ چھری چلائی اور آسمان سے اس کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا
دمبا جب دیکھا اپنے پاس تو آپ نے کہا اللہ اکبر۔ خاتمۃ المفسرین مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا ہے وہ جبریل، آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے سائے میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقدمہ ہے۔ تو سبحان پڑھنے سے، سبحان اللہ کہنے سے جبریل امین کی میت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کلمے کے ساتھ اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، اور یہ جب سفر کا بیان کیا کہ معراج ہوئی، اسرا ہوئی، سارے کمالات رسول اللہ کو عنایت ہوئی، نورانیت کا معجزہ آیا اور افضل البشر ہونے کا اعلان ہوا، افضلیت مطلقہ اور نورانیت محمدیہ، اور جبریل نے حقیقت محمدیہ دیکھی، اتنے سارے کمالات کا اظہار ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسان ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ، ان ساری چیزوں کو دیکھ، عقل کا گھوڑا دوڑا، لیکن یہ لازمی پہلے ذہن میں رکھ اس ساری معراج کا اہتمام اللہ نے کیا ہے، سبحان اللہ، جو پاک ہے، سبحان ہے۔ اب اگر تو معراج پہ بھی انگلی اٹھائے گا، معراج کو محیر العقول کہے گا اور کہے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ بشر کثیف ہے اور یہ آسمانوں کو چیرتا ہوا، سدرہ کو چھوڑتا ہوا عرش تک پہنچ جائے، تو یہ سوچتے ہوئے یہ پہلے سوچنا کہ یہ سارا کام اس نے کروایا ہے جو اس ارض و سما کا خالق ہے، جو اسے بنانا جانتا ہے، سنوارنا جانتا ہے، تو پھر اپنے محبوب کو بلانا بھی جانتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی۔ اسرا یسری اسرا، یہ وہ سیر ہوتی ہے جو رات کے وقت ہوتی ہے، یہ وہ چلنا ہوتا ہے جو رات کا ہوتا ہے، رات کے وقت جو حرام ہوتا ہے اس کو اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر فرمایا لیلا، کہ یہ رات ہوئی، رات کا اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ خواب میں ہوئی بلکہ حقیقت میں ہوئی، سبحان اللہ۔ اگر خواب کی بات ہے تو خواب میں تو 70,000 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ کرم فرمایا ہے۔ جو خواب کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی خواب بیان کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی خواب بیان ہے، تو اس کے ساتھ منام اور خواب اور رویا ان چیزوں کی تخصیص کی گئی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی خواب کے واقعے کو بیان کرے اور اس کے ساتھ خواب کی قید نہ لگائی قرآن کریم، اور جو حقیقت میں واقعات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے حقیقت کے روپ میں بیان کیا ہے۔ اس لیے لیلن کا اضافہ کیا کہ سننے والے یہ مت سمجھنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے، خواب تو دن کو بھی آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تو رات کو سوتے ہی نہیں تھے، کہا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو جاگو، تھوڑا جاگا کرو، تھوڑا قیام کرو، زیادہ سویا کرو، آرام فرماؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اس رات پھر نیند کیسے آ گئی؟ یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یہ بتانا چاہتا تھا نیند دے کر، سلا کے، کہ اے محبوب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ اس سفر معراج کی تیاری کر رہے تھے اور آپ کی ساری عبادتوں کا مرکز و محور یہی تھا کہ اللہ معراج کروا دے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ آپ معراج کی خاطر پہلی نفل پڑھ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے کہ اللہ مجھے بلا لے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر نیند تعریف فرما دی کہ یہ بلانا بھی جو ہو یہ طلب کے زمرے میں نہ آئے، کہ محبوب کو طلب تھی اس لیے اللہ رب العزت نے بلا لیا، محبوب کو معراج مطلوب تھی یہ بتانے کے لیے کہ اے حبیب آپ اس معراج کی رات طالب نہیں تھے بلکہ طالب اللہ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ معراج کی بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے
نکات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کہ حضور علیہ السلام کو 50 نمازیں ملی اور حضور 50 نمازیں لے کے آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ واپس جائیے، یہ 50 نمازیں زیادہ ہے، کم کرواؤں گا۔ کیا حضور علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ امت نہیں پڑھ سکی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں کیوں کھڑا کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تحفہ عنایت فرمایا 50 نمازوں کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ابو بکر عمر عثمان و حیدر پہ تھی کہ یہ تحفہ میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت نظر اپنے اہل بیت پر تھی، جو حضرت فاطمہ فرماتی ہے مالک مولا تیری یہ سردیوں کی راتیں کتنی کم ہیں کہ تیری اس بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ تحفہ لے کے آ رہے تھے اپنے ان امتیوں کی طرف جو حضور کی خاطر جان بھی قربان کرنا جانتے تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر مارے کھائیں، خاندان چھوڑے، قربانیاں دی، اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے ہم جیسے نکموں کو دیکھ کے کہ یہ 50 تو کیا 5 بھی پوری نہیں پڑھ سکیں گے، اسی لیے آخر میں کہا یا رسول اللہ پھر واپس جائیں، یہ 5 کی کم کروا کے لیں۔ اور ہماری اکثریت کا حال ہی ہے کہ کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو 5 نمازوں کے نمازی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر ہمارے آج کے حالات پہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کاملین کو دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، کہ میں ان کے لیے تحفہ لے کے جا رہا ہوں، اور کاملین کے لیے تو آج بھی کاملین کے آپ معمولات اٹھائیں، جو اس امت کے کاملین ہیں ان کے اوراد و وظائف دیکھیں، صبح سے شروع ہوتے ہیں شام تک مسلسل ذکر میں، شام سے پھر فجر تک مسلسل ذکر میں رہتے ہیں۔ کبھی وہ نماز استخارہ پڑھ رہے ہیں، نماز استعاذہ پڑھ رہے ہیں، نماز استغفار پڑھ رہے ہیں، نماز شکرانہ والدین پڑھ رہے ہیں، نماز شکرانہ دن پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاشت اشراق، ساری نمازیں، جتنی نمازیں مستحب یا سنت یا نفل ہیں، یہ ساری جمع کی جائیں تو 50 نمازیں بنتی ہیں۔ تو ان نمازوں کی پابندی آج بھی اولیاء کرام کاملین کرتے ہیں، جبکہ جو ناقص ہیں وہ 5 بھی مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی نظر کاملین پر تھی، اور نبی علیہ السلام اپنی امت کو کامل دیکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جس قوم نے کہا تھا اے موسیٰ تم اور تیرا رب جا، انا ہاؤنا قائد، موسیٰ تو اپنے رب کو لے کے جا، ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اعلان جہاد فرمایا تو صحابہ کرام سے مشورہ پوچھا کہ کیا خیال ہے، تلوار لے کے ہم میدان پہ جائیں یا نہ جائیں، کیا کریں؟ مشورہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے مشورہ کیا تو صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں قوم موسیٰ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے جہاد کریں؟ نہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں گے ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امت مرحومہ امت محمدیہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے لڑنے کا، دین کی خاطر جہاد کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ تو معراج کی رات رسول اللہ کی نظر ان امتیوں پر تھی جو ہر وقت نماز میں رہتے ہیں، صلاۃ دائمی میں رہتے ہیں، دائمی ذکر میں رہتے ہیں، اور ہر وقت ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور مطلوب تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، اِنَّ مُدْمِنَ الذِّکْرِ لَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَدْحَكُ، جو شخص دنیا میں ہر وقت ذکر میں رہتا ہے، صلاۃ دائمی میں رہتا ہے، ذکر مسلسل میں رہتا ہے،
اس بندے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنت میں وہ جا رہا ہوگا تو ہنس رہا ہوگا، تبسم کرتے ہوئے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جنت میں داخلہ جو ہے وہ ایک پیچھے سے بہت بڑا طوفان ہوگا، ہلاکت خیز منظر ہوگا، دل کو دہلا دینے والا منظر ہوگا، تو اس منظر کی ہیبت اور خوف ہی اتنی ہوگی کہ بندہ ہنسنا بھی بھول جائے گا۔ لیکن دائمی ذکر والے وہ ہوں گے جو میدان معاشر میں بھی خوش ہوں گے، تبسم ریز ہوں گے، اور جنت میں بھی داخل ہوتے ہوئے ان ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کاملین کا دامن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معراج کا عملی پہلو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير۔ اللهم ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا امورنا كلها واصلح لنا شؤوننا كلها، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ويا محلل الليل والنهار ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على شريعتك، مولا کریم اس محفل معراج مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اس محفل پاک کا صدقہ مولا کریم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ترین لبیک یا رسول اللہ، اور جتنے بھی مذہبی سیاسی جماعتیں دین کی خاطر میدان عمل میں مولا کریم سب کو کامیابی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حالت پر خاص لطف و کرم فرما، معراج شریف کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، نمازی حضرات انتظامیہ علم اللہ کے علم میں مال میں کاروبار میں جان میں برکت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔